لیسن نمبر 29 میں آپ آج انشاءاللہ حروف مستعلیہ کے بارے میں اور اس کی تفصیلات پڑھیں گی۔ حروف مستعلیہ کو سمجھنے کے لیے جان لیجئے کہ حروف مستعلیہ کو جاننے سے پہلے جتنے حروف جو ہم نے تجوید میں یا قرآن مجید کے اندر سمجھے ہیں کہ قرآن مجید میں تمام حروف کی تعداد 29 ہے، 29 لیٹرز قرآن مجید کے اندر ہیں۔ ان کو دو حصوں میں بانٹا جاتا ہے، تفخیم اور ترقیق۔ تفخیم مطلب موٹا یا ہیوی ساؤنڈ کو کہتے ہیں، ترقیق لائٹ یا باریک آواز کو کہتے ہیں۔ تفخیم اور ترقیق، اسی کے تعلق سے جو سبق اوپر تھا حروف مستعلیہ۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں۔ مستعلیہ مطلب موٹے حروف۔ پورے قرآن مجید کے اندر جو حروف موٹے پڑھے جاتے ہیں ان کی تعداد 7 ہے، اور دیگر تفصیلات بھی ہیں، اور وہ حروف خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف اور ظا ہیں۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ ان کا کلیکشن یا مجموعہ ہے خص، ضاغط، قز۔ خص، ضاغط، قز۔ ان حروف کو حروف مستعلیہ کہتے ہیں۔ کلیکٹیولی ان کا ایک مجموعہ ہے خص، ضاغط، قز۔ حروف الہجہ یعنی الف سے لے کر یا تک کل 29 لیٹرز یا 29 لیٹرز ہیں۔ 7 حروف مستعلیہ یعنی جن کو ہمیشہ ہم موٹا پڑھتے ہیں۔ اس کے علاوہ 22 حروف 22 لیٹرز حروف مستفیلہ جن کو ہم باریک پڑھتے ہیں۔ اس طرح 7 + 22 ہو جاتے ہیں 29، جو اس سلائیڈ کے اندر آپ دیکھ رہی ہیں، الف، با، ت، ث، جیم، دال، جیم، ح۔ پھر یہاں پر ایک حرف مسنگ ہے، خا، جو ایک موٹا حرف ہے۔ یہاں اس فگر کے اندر، اس سلائیڈ کے اندر آپ حروف مستفلہ یعنی باریک پڑھے جانے والے حروف کو دیکھ رہی ہیں۔ یہ سارے حروف باریک آواز سے، لائٹ ساؤنڈ سے، پتلی آواز سے پڑھے جاتے ہیں۔ اب یہ باریک آواز کیا ہے؟ اگر کسی حرف کی ادائیگی میں آ کی آواز آخر میں سنائی دے تو وہ عام طور پر باریک حروف مانا جاتا ہے، جیسے با۔ اگر آپ اس کو لمبا کرتی ہیں تو آخر میں آ آواز پر حرف آخر ہوتا ہے، تو اس سے سمجھ میں آتا ہے کہ یہ ایک لائٹ لیٹر ہے، لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ پڑھا جانے والا حرف ہے۔ اس کے علاوہ اگر کسی حرف کی آخری آواز آ، اے ڈبلیو، آ کے جیسی ہو تو پھر وہ حرف موٹا حرف مانا جاتا ہے۔ اسی کو استعلا، صفت استعلا یا مستعلیہ، تفخیم، ترقیق جیسے لفظوں سے الگ الگ آپ جگہ الگ الگ یہ ٹرمز یوز ہوتے ہوئے دیکھ سکتی ہیں۔ حروف مستعلیہ یا استعلا جن کے بارے میں ہم پڑھ چکے ہیں، یہ 7 ہیں، خص، ضاغط، قز۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں، اس میں سوالات ہیں کچھ، حروف مستعلیہ کیا ہوتا ہے یا مستعلیہ کیا ہوتا ہے، حروف مستعلیہ کی تعداد کتنی ہے، حروف مستعلیہ کن حروف کو کہا جاتا ہے۔ حروف مستعلیہ وہ حروف ہوتے ہیں جن کو ہر حال میں ان ایوری کنڈیشن، ایوری سچویشن آپ کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔
موٹا ہی پڑھنا ہے۔ یہ ہم اس کو اور تفصیل سے سبق نمبر 14 نورانی قاعدے کے میں تفصیلات جانیں گے۔ یہ ایک بہت ہی قوی حکم ہے، بہت ہی ایمفسائز کے ساتھ بتایا جاتا ہے کہ اس کو موٹا ہی پڑھنا ہے، ان حروف کو۔ ایسا نہ ہو کہ موٹے حروف کو باریک کوئی پڑھ دے، جس کی وجہ سے قرآن مجید کی تلاوت بھی صحیح نہیں رہے گی۔ دوسری بات، انسان گناہ کا بھی، سخت گناہ کا بھی مرتکب ہو سکتا ہے۔ حروف مستعلیہ 7 ہیں جو ہم خا، صاد، ضاد، غین، طا، قاف، ظا کو ایک مجموعے کی شکل میں بھی دیکھ چکے ہیں، خصا، ضغطن، قز۔ اب یہ ہیوی، سم ٹائمز ہیوی اینڈ سم ٹائمز لائٹ، یعنی کچھ حروف ان کے علاوہ ایسے بھی ہیں جن کو کبھی موٹا اور کبھی باریک پڑھا جاتا ہے۔ وہ الف، لام اور را ہیں۔ الف، لام اور را۔ معلوم یہ ہوا کہ یہ 3 حروف جو ہیں وہ کنڈیشنل لیٹر ہیں، لیکن اس سے پہلے جو ہم 7 حروف مستعلیہ کی تفصیلات پڑھ رہے ہیں ان کے بارے میں جان لیں کہ اس میں بڑی بحث ہے قاری حضرات کے بیچ میں کہ اگر موٹے حروف ادا کر رہے ہیں تو منہ کچھ گول ہو جاتا ہے، دائرہ بن جاتا ہے، اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ دائرہ نہیں بننا چاہیے، منہ گول نہیں ہونا چاہیے۔ بلا آخر باریک اور موٹے میں یہ فرق ہے کہ آواز بھاری سنائی دے، جیسے خا، تو کچھ ہونٹ جو ہیں اس طرح کا شیپ لیتے ہیں، یہ زبان بھی ہلکی گول ہو جاتی ہے، اور زبان کی جو جڑ ہے یا روٹ آف ٹنگ جو ہے وہ ایلیویٹ ہو جاتی ہے اپر پیلیٹ کی طرف، یا جو ہمارا سافٹ پیلیٹ ہے اپر، اس کی طرف زبان کی جڑ اٹھ جاتی ہے اور حرف موٹے ہو جاتے ہیں۔ کس طرح؟ جیسے اگر آپ کو خا پڑھنا ہے تو 2 صورتیں ہیں کہ اس پر آپ زبر لگا دیں، خا، اس طرح، یا پھر جزم لگا کر اس سے پہلے الف زبر والا لگا کر پڑھیے، آخ۔ دونوں صورتوں میں آپ دیکھیں گے کہ حرف موٹا ہونے کے وقت میں کچھ ہلکی گولائی زبان میں محسوس ہوتی ہے۔ اسی طرح صاد پر اگر زبر لگائیں گے تو صا، جس کی وجہ سے آواز ہیوی یا تفخیم کے ساتھ، موٹے کو تفخیم کہتے ہیں۔ اور اگر لپ شیپ یہ ہے جو آپ کی اسکرین پر ہے، جیسے ب، ت، آپ کلیئرلی دیکھ سکتے ہیں شیپ آف لپ جو ہے وہ سلائٹلی چینج ہوتا ہے۔ اگر موٹا حرف پڑھتے ہیں تو وہ کچھ تھوڑا گول ہوتا ہے، حالانکہ کچھ قاری حضرات اس کے بہت خلاف ہیں کہ منہ گول نہیں ہونا چاہیے، تو اتنا نہیں کرنا ہے۔ لیکن ہاں، اس میں اتفاق ہے کہ اگر باریک حرف ادا کریں تو منہ جو ہے ایک اسمائل فیس کی طرح برقرار رہتا ہے، جیسے ب، ت۔ اگر باریک حرف کو کوئی دور سے پڑھتا ہوا دیکھے تو اسے لگے گا کہ، اور اس کو آواز نہ آئے پڑھنے والے کی، تو دور سے ایسا محسوس ہوگا کہ سامنے والا جو بھی ریسائٹر ہے وہ مسکرا رہا ہے۔ یہاں پر اگر ہم صاد کی بات کریں، صا، تو اس فیس شیپ کے ساتھ، لپ شیپ کے ساتھ اگر صاد ادا کریں گے تو بعض لوگ کہتے ہیں یہ صاد نہیں ادا ہوگا بلکہ یہ سین ہو جائے گا، صا۔ سین اور صاد دونوں ہی ہم آواز اور ہم مخرج حروف ہیں۔ ہم آواز مطلب دونوں کی آوازیں بالکل سیم ہیں، سین زبر س، صاد زبر صا۔ زبر زیر پیش یا کلمے کی صورت میں، متحرک ہونے کی صورتوں میں یہ دونوں کی آوازیں بہت ایک جیسی ہیں، اور دونوں کی نکلنے کی جگہ یا مخرج بھی بالکل سیم ہے۔ فرق صرف صفت استعلاء یا
مستعلیہ کا ہے کہ صاد حروف مستعلیہ میں ہے اور سین حروف مستعلیہ کے حروف میں موجود نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ صاد کو موٹا پڑھیں اور سین کو باریک، اور لپ شیپ سے آپ اندازہ لگا سکتی ہیں، صا اور س۔ اسی طرح اگلا حرف ہے ضاد، یا اگر زبر کے ساتھ پڑھنا ہو ضو، ضو ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ۔ اس کے بعد غین ہے۔ اچھا، غین کے بارے میں بھی لوگ جانتے تو ہیں اکثر کہ غین کو موٹا پڑھنا چاہیے، لیکن عام طور پر جو زیادہ کوتاہی ہوتی ہے وہ لفظ حرف غین کے اندر ہے، غین غین۔ اور اگر کوئی اس کو موٹا پڑھ بھی لے تو جہاں یہ جزم کی صورتوں میں ہوتے ہیں وہاں پر پھر کوتاہی بہت دکھائی دیتی ہے۔ خاص جو بات آپ کو یاد رکھنی ہے وہ یہ ہے کہ غین کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ دوسری بات، اگر جزم بھی آئے، زیر بھی آئے، اس حال میں بھی موٹا پڑھنا ہے اور خاص خیال رکھنا ہے۔ ایک مثال جو ہمیں اس وقت یاد آ رہی ہے وہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما أغنى عنه ماله وما كسب، ما أغنى، لوگ اغنا اغ اس کو موٹا پڑھنا ہے۔ اس کے علاوہ قرآن مجید میں جہاں بھی یہ حروف واقع ہوئے ہیں ان کو موٹا ہی پڑھنا ہے۔ پھر اگلا حرف ہے قاف یا قا، زبر کے ساتھ، قاف زبر قا۔ آپ اس سے پہلے پڑھ چکے ہیں کہ قاف اور کیف یہ یکے بعد دیگرے، پے در پہ، ایک کے بعد دوسرا، دو الگ الگ حروف ہیں جن کی آوازیں کافی ملتی ہیں، قاف اور کاف، اور دونوں میں سے ایک حرف حروف مصعلیہ کا حصہ ہے اور دوسرا کاف حروف مصعلیہ کا حصہ نہیں ہے۔ مطلب یہ کہ دونوں کی ادائیگی بالکل الگ ہے، دونوں حروف بالکل الگ ہیں۔ اگر دونوں میں سے کسی ایک کو بھی سوئچ کر کے پڑھا، سویپ کر کر پڑھا، مطلب قاف کو کیف اور کیف کو قاف، تو انسان گنہگار ہو جائے گا اور کہیں کہیں معنی بگڑنے کی وجہ سے سخت گنہگار ہو سکتا ہے۔ اچھا، یہ جو غلطی ہے عام طور پر لوگ قاف میں کرتے ہیں، کاف میں کم کرتے ہیں، لیکن ایسا نہیں ہے کہ لوگ کاف میں غلطی نہیں کرتے۔ غلطی کیا ہوتی ہے، قاف کو، جس کو ہم بڑی قاف یا بڑا قاف بولتے ہیں، کو چھوٹا کاف سے بدل کر پڑھ دیتے ہیں، متقین کو متقین اس طرح پڑھ دیتے ہیں۔ لیکن جس کو ہم چھوٹا کاف اپنی زبان میں بولتے ہیں، بعض لوگ قاف کی ادائیگی میں چھوٹے کو بھی بڑا کر کے پڑھتے ہیں، جو وہ بھی مناسب نہیں ہے۔ اس کے علاوہ ہم پچھلی کسی کلاس میں یہ بھی پڑھ چکے ہیں کہ اگر ایک حرف دوسرے حرف سے بدلتا ہے تو یہ لحنی جلی یعنی بہت بڑا گناہ ہے اور معنی بھی بگڑتے ہیں۔ قلب اور کلب، قلب معنی دل اور کلب معنی ڈاگ۔ اسی طرح قل هو اللہ احد یا کل هو اللہ احد، قل کہیں گی تو فرمائیے، کہیے، بولیے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کہہ رہے ہیں اپنے پیارے نبی سے، اور کل کہیں گے تو کھائیے، امپیریٹو فارم میں، آرڈر فارم میں، کھا جائیے، کھا لیجئے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ آیت کے کتنے معنی بگڑ رہے ہیں۔ تو یہ جو فرق واضح ہوتا ہے اس کے لائٹ اور ہیوی ہونے سے، قاف کو ہمیں ہیوی ہی پڑھنا ہے۔ نیکسٹ ہے طا، طا اور ت، آپ کو معلوم ہے یہ بھی سملر ساؤنڈ، سملر مخرج کے، سملر آرٹیکولیشن کے دو حرف ہیں، آوازیں بھی سیم ہیں اور مخرج بھی سیم ہے، ت اور طا۔ زبر لگا کر پڑھیں، طا زبر طا، ہیوی ساؤنڈ کے ساتھ پڑھنا ہے۔ پھر ہے ظا،
لیٹر فارم میں اور زبر کے ساتھ ضا زبر ضا. یہاں پر فیس کے ساتھ بتایا گیا ہے کہ اگر آپ قاف کو پڑھتے ہیں تو کچھ تفخیم کے لیے، تفخیم یعنی موٹا پڑھنے کے لیے قاف راؤنڈ شیپ کچھ گولائی والا، بہت گول نہیں کرنا ہے. اور کیف کے لیے فلیٹ لپس کے ساتھ میں کیف اس طرح پڑھنا ہے. اسی طرح دوسرے حرف کا بھی موازنہ کمپیریزن کیا گیا ہے تو اور تے. تو سن کر بھی سمجھی جا سکتی ہے ساؤنڈ آف آ ایڈنگ از ان ہیوی بولڈ لیٹرز، اور جو تے میں آ ساؤنڈ ہے وہ کس میں جوڑی جا رہی ہے؟ باریک حروف کے اندر. تو یہ بھی انوکھی بات ہے کہ ایک ہی جگہ سے دو الگ الگ حروف ہیں. یہ بھی ایک راز کی بات ہے کہ جب ایک ہی جگہ سے ایک ہی جیسی آواز آ رہی تھی تو کیوں لائٹ کرنے پر ایک وہ دوسرا حرف بن رہا تھا تا، اور ہیوی کرنے پر وہ طا بن رہا تھا؟ اللہ تعالیٰ نے اس میں بڑی مصلحت رکھی ہیں، اور یقیناً اس سے جسم سے لے کر روح تک کی اصلاح ہوتی ہے. قرآن مجید کی تلاوت سے جسمانی فائدے بھی ہوتے ہیں اور روحانی فائدوں سے کوئی انکار نہیں کر سکتا. اسی طرح پھر اگلا جو حروف مصالیہ ہے وہ ضا ہے، اور اس کو آپ ذال کے ساتھ کمپیریزن کر کے دیکھ سکتے ہیں. ضا میں آواز کو ریلیٹ کریں او ساؤنڈ سے اور شیپ آف لپ کو ضا. پھر ذ میں ذال کی آواز کو کے ساتھ اور جو لپ شیپ ہے اس کے ساتھ میں. اب یہاں بتا رہے ہیں حروف مصالیہ ہمیشہ پر پڑھے جاتے ہیں. پر سے مراد بولڈ، ہیوی، بھاری آواز کے ساتھ، موٹی آواز کے ساتھ پڑھے جاتے ہیں، جبکہ حروف مستفلہ میں سے 3 حروف کبھی پر اور کبھی باریک پڑھے جاتے ہیں. ہم اوپر پڑھ چکے تھے کہ 3 حروف جو ہیں لام اور را الف، یہ کنڈیشنل لیٹرز ہیں. ان کو کبھی ہم اکارڈنگلی کبھی باریک اور کبھی موٹا پڑھتے ہیں، یعنی یہ دونوں طرح سے پڑھے جاتے ہیں. ابھی جو ہم قاعدہ پڑھ رہے تھے وہ تفخیم کا پڑھ رہے تھے کہ حروف کو موٹا کیسے پڑھتے ہیں. دوسرا جو قاعدہ ہے وہ ترقیق، ترقیق یعنی حروف کو باریک کیسے پڑھیں. تو ہیوی اور لائٹ پاسبلٹی را کے اندر ہے کہ وہ ہیوی بھی ہو سکتا ہے اور لائٹ بھی ہو سکتا ہے. اس کی تفصیلات کے لیے ہم انشاءاللہ ایک نیا سبق لائیں گے، کیونکہ اس کی بہت زیادہ تفصیلات ہیں. سب سے لمبے سبق میں سے ایک سبق را کا ہے، تو انشاءاللہ وہ وہاں بیان کریں گے. جو دوسرا حرف ہے، اچھا اس میں کچھ مثالیں دی گئی ہیں، اس کو سلائیڈ کو ہم چھوٹا کر دیتے ہیں تاکہ ایک ہی بار میں دیکھ پائیں. یہاں پر را کی ہیوی ہونے کی کچھ شرطیں ہیں، کیونکہ ہم تفخیم کو پڑھ رہے ہیں آج. را پر زبر ہو یا را پر 2 زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں، یا را پر پیش ہو یا 2 پیش ہوں. اور را پر زبر ہو یا 2 زبر ہوں، اور را پر پیش ہو یا 2 پیش ہوں تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. پھر دوسری مثال یہاں دے رہے ہیں، را ساکن ہو اس سے پہلے پیش ہو، اور را ساکن ہو اس سے پہلے زبر ہو تو را کو موٹا پڑھتے ہیں. فی الحال بس اتنا جان لیجئے کہ را کو 2 کنڈیشنز کے ساتھ پڑھتے ہیں، زبر پیش میں موٹا اور زیر میں باریک. اور یہاں انہوں نے مثالیں بھی دی ہیں، القدر، نار، نارن، رن، اس طرح. پھر انہوں نے باریک کی مثالیں دی ہیں کہ کہیں را کو باریک بھی پڑھتے ہیں جب را پر زیر ہو یا 2 زیر ہوں، را ساکن ہو اس سے پہلے زیر ہو یا را ساکن سے پہلے یا ہو. اور بھی دیگر مثالیں ہیں. اور پھر لکھا ہے شہرن کی را باریک ہے، فرعون کی را باریک ہے، خیر کی را باریک ہے. لیکن ہم یاد دہانی کرا دیں، اس کے لیے ہم ایک باقاعدہ نیا سبق پیش کریں گے را کے جتنے رولز ہیں ان کو. پھر ہے ہیوی اور لائٹ، لام کے بارے میں ہم نے پڑھا تھا کہ را کو بھی کنڈیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، اللہ کے لام کو. یہ جو ورڈ اللہ ہے، لفظ اللہ ہے، اس کے لام کو
بھی کنڈیشن کے ساتھ پڑھتے ہیں، کبھی باریک اور کبھی موٹا۔ یہاں پر لام کی بات چل رہی ہے، یہاں کہہ رہے ہیں کہ ہیوی لام ہوگا جب اللہ کے لام سے پہلے پیش ہو، جیسے نصر اللہ، نصر، اگین را پر پیش ہے اس لیے را کو بھی موٹا پڑھ رہے ہیں، اور اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے اس لیے لام اللہ کے لام کو بھی موٹا پڑھ رہے ہیں۔ نصر اللہ هو اللہ دین اللہ، هو اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے موٹا پڑھ رہے ہیں۔ دین اللہ، لے، لا، لے، شاید آپ فرق سمجھ پا رہے ہوں۔ دین اللہ میں اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں۔ یہاں ایک آیت ہے، لفظ اللہ کے لام کو زبر اور پیش کے ساتھ بتایا گیا ہے، یہاں دونوں جگہ لفظ اللہ کے لام کو تفخیم کے ساتھ پڑھیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ آپ نے دیکھا دونوں جگہ لفظ اللہ کے لام کو موٹا اس لیے پڑھا گیا کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش اور زبر ہے۔ کچھ اور مثالیں ہیں۔ اچھا، یہاں پر ایک دوسری بات ہے کہ لفظ اللہ میں یہ جو اللہ ہے یہ بھی لفظ اللہ کا لام ہے، اور صرف وہی لام جو لفظ اللہ میں آئے موٹا پڑھا جاتا ہے، اس کے علاوہ باقی قرآن مجید میں جہاں بھی لام آئے گا اس لام کو باریک ہی پڑھیں گے۔ اور یہاں پر اللہم، اللہم، پھر حسبی اللہ، رسول اللہ، رسولو کے لام کو باریک پڑھیں گے، اللہ کے لام کو، رسول اللہ کے لام کو موٹا پڑھیں گے کیونکہ لفظ اللہ کے لام سے پہلے پیش ہے۔ یہاں پر اس کو مارک کیا گیا ہے۔ پھر کچھ اور آیتیں ہیں جس میں لفظ اللہ کے لام کو باریک پڑھ رہے ہیں اور موٹے کی بھی مثالیں ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بسم اللہ، اللہ کے لام سے پہلے زیر ہے اس لیے باریک، باریک کا مطلب آواز کے ساتھ۔ بسم اللہ، بسم اللہ الرحمن الرحیم، دین اللہ، الہ، اور یہ مثال ہم پڑھ چکے ہیں، ایک بار پھر سے پڑھ لیتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ختم اللہ، اس میں بھی اللہ کے لام سے پہلے زبر ہے اس لیے لام کو موٹا پڑھیں گے۔ تیسرا اور آخری حرف ہے الف۔ الف بھی ایک کنڈیشنل لیٹر ہے، اس کو کبھی موٹا کبھی باریک پڑھتے ہیں۔ اگر الف سے پہلے موٹا حرف آئے، اور قاف ایک موٹا حرف ہے، حروف مستعلیہ کے 7 حروف میں سے ایک ہے، اس لیے یہاں پر قالا نہیں پڑھیں گے، قال، قاف کو بھی اور الف کو بھی موٹا پڑھیں گے، قال، اس طرح۔ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا تلاوت میں کوئی حروف بڑے موٹے سنائی دیتے ہیں پڑھتے وقت، قاری صاحب جب پڑھتے ہیں، اور کچھ باریک، اس کے یہ ریزنز ہیں۔ قالا کو پر یا موٹا پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے قاف موٹا حرف ہے۔ شاء میں الف کو باریک پڑھیں گے کیونکہ الف سے پہلے شین کے اوپر زبر ہے۔ شاء، باریک پڑھنے کا مطلب یہ ہے لپ شیپ آپ کا فلیٹ رہنا چاہیے اور آواز میں آ کی آمیزش ہونی چاہیے۔ اچھا، ایک سوال ہے اگر آپ میں سے کوئی دے،
کوئی بتائیے شاء میں کون سا الف ہے اور کیوں ہے؟ اگر کوئی اس سوال کا جواب دیں گی تو بہت مناسب رہے گا. پلیز مائک آن کیجیے. شاء میں جی جی انم بولیے. شاہ میں وہ الف ہے جو کہ باریک پڑھا جائے گا، کیونکہ جو شین ہے وہ حروف مطلب باریک پڑھنے والا ہے، جس کو ہم کہتے ہیں ترکیق نہیں کہتے ہیں جسے. جی ماشاء اللہ آپ نے ٹھیک بتایا. ہم یہ پوچھ رہے ہیں کہ الف کی کیا پہچان ہے، کیسے پتہ چل رہا ہے کہ یہ الف ہے؟ کیونکہ یہ الف خالی ہے، ایسے پتہ چل رہا ہے. جی الف خالی ہے اس لیے پتہ چل رہا ہے. الف پر اگر کوئی نشان آئے گا تو وہ حمزہ ہو جائے گا. کچھ اور مثالیں قا غا کو بھی ہم موٹا پڑھیں گے اس الف کو، کیونکہ اس سے پہلے غین حروف مستعلیہ ہے. اگر لیٹر الف سے پہلے کوئی ہیوی لیٹر ہوگا تو اس کو موٹا پڑھا جائے گا. پھر یہاں کچھ مشق ہے. اس صبر صامت قصر ضا از عرض مریض وضع. مطلب لیٹر فارم میں 2 لیٹرز اور پھر ایک پورے ورڈ فارم میں. طا اطعط طارق طلاب بطل اور الی الآخر اس طرح. پھر کچھ اور مثالیں ہیں قرآن مجید سے. ہم تھوڑا وقت کم ہے اس لیے اس کو اسکپ کر رہے ہیں. انشاءاللہ اگلی مرتبہ آپ لوگوں سے پڑھوا لیں گے. کچھ چیزیں اور بھی اس میں بچی ہیں، لیکن یہاں سے کچھ سوالات شروع ہو رہے ہیں. پلیز آپ لوگ ریڈی رہیے، آپ کو سوالوں کے جواب دینے ہیں. جو ابھی ہم نے پڑھا ہے اسی میں سے ہم سوال کریں گے. دیکھتے ہیں کہ اس کو آج کا سبق سمجھ میں آیا ہے. پہلا سوال ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہاؤ مینی ٹائپس آف لیٹر آر دیئر ان دا عربک الفابیٹ؟ عربی زبان کے اندر یا قرآن مجید کے اندر کتنے طرح کے حروف آپ کو سمجھ میں آتے ہیں؟ آپ نے پڑھے ہیں 1 یا 2 یا 3؟ کتنے طرح کے حروف ہوتے میم ہیں؟ 3. 3. اور کوئی جواب ہے؟ 2. میم 2. میم 2. 3. میم ہمارا بھی 2. اچھا چلیے، جو 3 تھے وہ بھی 2 کہہ رہے ہیں تو آنسر ہے ٹھیک. کون کون سے ہیں کوئی بتائیے؟ ہیوی اینڈ لائٹ. حروف ہیوی اینڈ لائٹ. مستعلیہ، ماشاء اللہ حروف مستعفلہ. ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. پرفیکٹ آنسر. حروف مستعلیہ، حروف مستفلہ، ہیوی اور لائٹ. ویری گڈ. پھر ہے واٹ ڈز تفخیم؟ تفخیم ریفرز ٹو، تفخیم کا کیا مطلب ہے؟ لائٹ ہیوی لیٹر. لیٹرز. ہیوی لیٹرز. یہ ٹرمز مشکل تھی اس لیے ہم چاہ رہے تھے کہ ٹرمز یاد ہو جائیں. تفخیم کا مطلب ہیوی لیٹرز. ماشاء اللہ آنسر بالکل ٹھیک ہے، ہیوی لیٹرز. پھر اگلا سوال ہے واٹ ڈز ترقیق مینس لنگوسٹیکلی؟ لائٹ ترقیق لیٹر. لائٹ لیٹرز. لائٹ لیٹرز ٹو تھن آؤٹ. چلیے، ٹو تھن آؤٹ مطلب پتلا کرنا. لائٹ لیٹرز بھی ہو سکتا ہے لنگوسٹیکلی ٹو تھن آؤٹ. اور تھوڑا گرامیٹیکل ہو گیا کوشچن، اس لیے آپ لوگ آنسر جو ہے ایگزیکٹ نہیں آیا لیکن قریب قریب تھا. اب یہ ہائڈ ہو رہا ہے. کوشچن نمبر 3 پلیز کوئی پڑھ دیجیے، ہماری طرف سے نہیں سین ہو پا رہا. یہ کیا لکھا ہے؟ کوشچن نمبر 4 ہے میم. وچ لیٹر از این اچھا ایکسیپشن ٹو دیز 2 کیٹیگریز؟ اوکے ماشاء اللہ. وچ لیٹر از این ایکسیپشن؟ ان میں سے آڈ کون سا ہے آپ کو چوز کرنا ہے. ٹو دیز 2 کیٹیگریز. لام. 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 کیوں آپ کو لگتا ہے کہ لام الگ ہے؟ بہت لوگ کو تو سمجھ میں نہیں آیا ہوگا کہ کیوں یہ لوگ لام کو کہہ رہے ہیں. کیونکہ میم یہ بتائیے. کبھی لام. میم یہ ویری گڈ، کنڈیشنل لیٹر ہے، کبھی ویری موٹا گڈ. پڑھتے ہیں کبھی لائٹ. اور جو باقی 3 ہیں وہ کیسے ہیں؟ وہ سب اس لائٹ میں سے 2 لیٹرز ہیں. وہ کس نے کہا 2؟ سارے لائٹ لیٹرز ہیں. صرف لام جو ہے وہ لائٹ بھی ہے اور ہیوی بھی ہے. یہ کنڈیشنل لیٹر ہے. اس کو جب لفظ اللہ میں آئے گا تو اس میں بھی کنڈیشن ہوگی، زبر پیش میں موٹا اور زیر میں باریک. اور شین عین میم کو ہمیشہ باریک ہی پڑھیں گے، اس لیے یہ آڈ ہے. اب نیکسٹ ہے وچ لیٹر از مسنگ فرام دا ورڈ
for heavy letters خصا زغ قز طا تو طا 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 جی ماشاء اللہ. تو کوئی پڑھ کر بتا دیجیے اگر تو لگائیں تو کیا وہ کلیکٹیولی کیا پروننس ہوگا؟ ضغطن خصا زغتن ماشاء اللہ. قز زغتن تو دیکھ لیتے ہیں خصا زغتن. بالکل ٹھیک ہے جواب ماشاء اللہ. نیکسٹ کوشچن ہے دا ہائی لائٹڈ لیٹر از سماءن. ہیوی لیٹر، لائٹ لیٹر اور تیسرا آپشن نہیں دکھائی دے رہا ایکسیپشن. سین کے بارے میں بتانا ہے. لائٹ لائٹ لیٹر لیٹر لائٹ لیٹر لائٹ لیٹر لائٹ لیٹر اس کو کبھی بھی سو نہیں پڑھیں گے، لائٹ ساؤنڈ کے ساتھ میں پڑھیں گے، باریک پتلی آواز کے ساتھ. ماشاء اللہ جواب ٹھیک ہے آپ کا. ہائی لائٹڈ لیٹر مینز سین از اے لائٹ لیٹر. پھر نیکسٹ کوشچن ہے دا ہائی لائٹڈ لیٹر از اے ڈیش. ہیوی لیٹر، لائٹ لیٹر اور ایکسیپشن. ہیوی لیٹر ہیوی لیٹر. سو زو از اے ہیوی لیٹر. ماشاء اللہ ٹھیک ہے جواب. نیکسٹ ہے وچ لیٹر از این ایکسیپشن. یہاں پر اچھا رو رو را. اچھا کیوں ہے را؟ ریزن دے دیجیے. کنڈیشنل یہ بھی ایک کنڈیشنل لیٹر ہے. اچھا میم آپ کا کیا میم ہمارا آنسر با ہے. با ہے. گڈ. ہاں میم آپ میرا کا بھی با ہے. کس نے کہا میرا بھی با ہے؟ سسٹر ہینا نے. میم میں نازنی اچھا سسٹر ہینا آپ کا کیا ہے؟ را اور را. سسٹر انم آپ ریزن بتائیے آپ با کو کیوں ایکسیپشن مان رہی ہیں؟ میم اس لیے کیونکہ با کو ہر کنڈیشن میں جو ہے پتلا ہی پڑھنا ہے، اور اس ٹائم ان تینوں کو ہم موٹا پڑھ لیں گے کیونکہ را کو موٹا بھی پڑھ سکتے تو باریک بھی، تو یہ تینوں میں سیم چیز ہے کیونکہ ہم اس کو موٹا پڑھ سکتے ہیں. با کو لیکن پتلا ہی پڑھنا ہے، باریک پڑھنا ہے مینس. اچھا اور بات تو ٹھیک کہہ رہی ہیں. دیکھتے ہیں اور باقی لوگ جن کا الگ جواب ہے وہ لوگ کیا کہتے ہیں؟ را کو کیوں وہ لوگ رکھ رہے ہیں بتائیے. لیٹر ہے کیونکہ کبھی موٹا پڑھا جائے گا کبھی لائٹ پڑھا جائے گا. اور تو آپ کہہ رہے تو پھر ان تینوں میں کچھ سملرٹی ہونی چاہیے، خا، صاد اور با میں. وہ تینوں ایک جیسے ہیں کیا؟ نو میم. تو اس حساب سے ہمیں لگتا ہے کہ انم ٹھیک کہہ رہی ہیں. چلیے آنسر دیکھتے ہیں. اتفاق سے آنسر ہے را ٹھیک، لیکن ہم سسٹر انم کے جواب کے ساتھ جائیں گے. سسٹر انم کا جواب زیادہ پسندیدہ ہے ماشاء اللہ. ایک بار دل سے دعا ہے سسٹر انم کے لیے. اور اگر را کے فیور میں کسی کے پاس کچھ ہے تو آپ لوگ ابھی بھی بتا سکتے ہیں اور بعد میں بھی سوچ کر آ سکتے ہیں. ایسا کیوں ہے؟ جواب جو ہے سلائیڈ میں سسٹر انم کے خلاف جا رہا ہے، لیکن ہم سسٹر انم کے جواب کے ساتھ ہیں ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. کیونکہ خوا بھی موٹا حرف ہے اور صاد بھی موٹا حرف ہے، را بھی موٹا حرف ہے، مطلب تینوں میں ایک کوالٹی سیم ہے. با جو ہے بالکل آڈ ہے، لیکن اگر ان تینوں کو ہم ایک کیٹیگری میں رکھنا چاہیں تو پاسبل نہیں ہے. خوا، با، صاد. اگر آپ کسی کے پاس کوئی اور جواب ہے تو بتا سکتے ہیں. وہ اتفاق سے یہاں آنسر رانگ ہو گیا ہے، اور ایک رانگ آنسر بھی ہونا ضروری تھا تاکہ معلوم چلے کہ کس کی تجوید اچھے سے سمجھ میں آ رہی ہے. ماشاء اللہ. پھر اگلا سوال ہے وائی آر دا لیٹرز را اینڈ لام ایکسیپشنز. They sound different, they come from a different makhraj points compared to the other letters, they can vary being heavy or light. مطلب یہ ہے کہ را اور لام کو ایکسیپشن کے ساتھ کیوں رکھا گیا ہے، کبھی موٹا کبھی باریک ایسے کیوں رکھا گیا ہے؟ اس لیے کہ ان کو پڑھنے کا الگ الگ طریقہ ہے، ان کا مخرج پوائنٹ الگ ہے، یا ان کی آوازیں الگ ہیں؟ کیا لگتا ہے آپ کو جواب؟ they can vary being heavy or light. ماشاء اللہ ہم کریکٹ. آپشن تھرڈ ون دے کین ویری بینگ ہیوی اور لائٹ، کیونکہ وہ مختلف طریقوں سے، ویری بینگ طریقوں سے، الگ الگ طریقوں سے پڑھا جاتا ہے، مطلب ہیوی اور لائٹ، کبھی موٹا اور کبھی باریک. یہی وجہ ہے کہ وہ ایکسیپشنز کے ساتھ رکھے گئے تھے
تو وہ جو اوپر والا رانگ آنسر تھا دوسرے والے سوال سے یہاں پر ٹھیک ہو جاتا ہے، شاید اسی